ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے، اللہ کا شکر احسان ہے، رب کا بڑا فضل ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے ساری مخلوق پیدا فرمائی، ساری مخلوق کا خالق وہ ہے، لیکن تمام مخلوق میں ہمیں کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات، یعنی رب کی بیسٹ پروڈکٹ کا نام اشرف المخلوقات ہے نا۔ اب بات اس اشرف کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، تمام مخلوق میں اشرف المخلوقات بنایا، اور جو نبی دیا ہمیں اشرف الانبیاء دیا، اور جو ولی دیا ہمیں اشرف الاولیاء دیا۔ بحمدہ تعالیٰ، یہ سارے اشرف رب کے فضل سے ہمارے نصیبے میں آئے، ہم اللہ کا بے پناہ شکر احسان ادا کرتے ہیں۔ حضرات، آپ نے ابھی 24 بچوں کے سروں پر دستار حفظ کا ایک حسین منظر دیکھا۔ یہ عام سی بات ہے، کیا خاص بات ہے؟ یہ تو ہر مدرسے میں ہوتے ہی رہتا ہے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور یہی انداز ہے دیکھنے کا، اور یہی انداز ہے اس دستار بندی کے جلسے میں لوگوں کے آنے کا۔ آج کل نیا شوق ہے، ہار بھی ڈال دیا اور اس کے بعد سیلفی بھی لیتے ہیں، ہے نا، زیادہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن پیارے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بچے حافظ قرآن بنے، اور باپ ہی نہیں، یہ بچہ جس محلے میں رہتا ہے اس محلے کے لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جہاں یہ حافظ قرآن، اور صرف وہ محلے کے لوگ ہی نہیں، اس بچے نے جس درسگاہ سے، جس مدرسے سے حفظ قرآن کیا ہے، اس مدرسے کو تعاون کرنے والے بھی بڑے خوش نصیب ہیں، معاونین بھی خوش نصیب ہیں، اراکین بھی خوش نصیب ہیں، اور اساتذہ تو ہے ہی ہیں۔ یہ بات صرف جملوں کی نہیں ہے، یہ خوش نصیبی کی بات جو میں نے کہی ہے یہ حقیقت ہے۔ ان حافظوں کا مقام کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ حافظ جو باعمل حافظ ہوں گے، جنہوں نے جو پڑھا ہے اس کا اثر ان کی زندگی پر آئے گا۔ ایک بات میں کہتا ہوں، اور اس کا اگر لحاظ آج کے دور میں کر لیا جائے، جیسا مولانا تقی کی قلبی علم و لسانی علم کی بات کی، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جس کے سر پر دستار باندھ دی جائے وہ عالم ہے۔ کوئی حدیث ایسی پڑھ کے سنا دو ہمیں، کیا بات، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے سنا دو جس پہ لکھا ہو کہ جس کے سر پہ دستار باندھا جائے گا وہ عالم ہے۔ کیا نقطہ ہے، واہ 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 واہ۔ یہ مدرسے جو دستار باندھتے ہیں یہ اس بات کی نہیں کہ یہ عالم ہو گیا، بلکہ وہ اس بات کی باندھتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں جو نصاب تھا عالم کا، اس نے اس کی تکمیل کی ہے۔ تکمیل نصاب کی دستار ہے، عالم ہونے کی نہیں، عالم بننا تو باقی ہے۔ جو نصاب اس نے پڑھا ہے، جیسے جیسے اس کے مطابق اس کی زندگی ہوتی جائے گی وہ عالم بنتا جائے گا۔ غلطی یہیں سے ہو رہی ہے، ان اداروں میں پڑھنے والے بچوں کو ہم نے عالم کہہ کے سند دے دی، آگے کی ان کی جو ان کا ٹارگٹ ہے، جو ان کو اچیو کرنا ہے، جو ان کی منزل ہے، اس کا پتہ ہی نہیں بتایا۔ اگر ہم یہ بتاتے کہ تم نے پڑھ تو لیا ہے اور اس پڑھنے کی وجہ سے ہم نے تمہیں دستار دی ہے، لیکن جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق جب زندگی گزارو گے تبھی تم عالم کہلاؤ گے۔
واہ 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 اگر ہم اپنے اداروں سے یہ کہہ کر اپنے بچوں کو رخصت کرتے تو پڑھے ہوئے سبق کو یاد کر کر کے وہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی ہمارے بچے ہیں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں ان سے، بیٹے تم حافظ ہو گئے، یہ رب کا بڑا فضل ہے. یہ پورا قرآن تمہارے سینوں میں رب کے فضل سے محفوظ ہو گیا. اب اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو. یاد کر لینا یہ کافی نہیں ہے. اب تم قرآن کے حافظ ہو گئے، تمہارے لیے مسئلہ بھی نہیں ہے. اب قرآن کو پڑھنے کی اپنی عادت بناؤ. اس قدر عادت بناؤ، اس قدر عادت بناؤ کہ اگر تم سو بھی رہے ہو تو تمہاری زبان سے قرآن کے کلمات نکل رہے ہو. جس دن تم قرآن سے اس درجہ محبت کرو گے اور قرآن پڑھنے کا یہ ذوق اور یہ شوق تم میں پیدا ہوگا اور اس درجے کی محبت پیدا ہوگی تو پھر قرآن تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اور جب قرآن تم سے محبت کرنے لگے گا میرے پیارے، تو جہاں کنی کا وقت بھی ہوگا تو قرآن کی آیتیں تمہاری زبان سے نکل رہی ہیں. تو ضرورت ہے کہ تم نے یاد کر لیا، تمہارے اساتذہ نے تمہارے ساتھ محنت کی. خوش نصیب ہیں آپ. وہ قرآن آپ نے یاد کیا جس قرآن کو اللہ اگر پہاڑوں پہ اتار دیتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا. وہ قرآن تمہارے سینوں میں محفوظ ہے. بیٹا اسے روز پڑھو، بار بار پڑھو. قرآن کو چھو کر پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، ویسے پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی خالی ہو قرآن کو، فرصت میں موبائل مت دیکھنا. جو موبائل دیکھنے میں وقت ضائع کرو گے اس وقت قرآن پڑھ لو. پھر دیکھنا میرے پیارے تمہاری زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے، کیسا انقلاب آتا ہے. اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو حافظ قرآن ہے، ان سب کو جو دیکھنے کا آپ کا انداز ہے اسے آپ بھی بدلیں. یہ میرے مشاہدے میں ہے کہ ایک باپ کے دو بچے ہیں، ایک اسکول جاتا ہے، ایک حفظ قرآن کے لیے مدرسے آتا ہے. لیکن اسی ایک باپ کو دونوں بچوں کو دیکھنے کا انداز الگ الگ نظر آتا ہے. ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے اس کے لیے صبح ماں اٹھ کے ٹفن بناتی ہے، ڈریس پہناتی ہے، یونیفارم پہناتی ہے، پھر اس کو گاڑی تک چھوڑ کے آتی ہے. کتنی بھی گہری نیند ہو فوراً اٹھتی ہے کہیں بچوں کا کلاس نہ چھوٹ جائے. اور دوسری طرف حفظ قرآن کرنے کے لیے جو بچہ مدرسے آتا ہے وہ کب مدرسے گیا کب آیا فکر بھی نہیں ہوتی. یہ ایک ہمارے معاشرے کی سچائی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں مادیت کا، دنیا کا اس قدر غلبہ ہو گیا ہے کہ کیا چیز سب سے زیادہ اہم ہے اور کیا چیز اتنی اہم نہیں ہے، اس فرق کو آپ بھول گئے. اور اسی تناظر میں آپ نے جو بچے اسکول جاتے ہیں ان پر زیادہ اہمیت دے دی، جو بچے مدرسے جاتے ہیں انہوں نے غیر اہم سمجھ لیا آپ نے. آؤ اس کا میں تجزیہ کرتا ہوں کہ تمہاری سوچ کتنی صحیح ہے. یہ حافظ قرآن اور ایک اسکول جانے کہ ہمارا بچہ اسکول جائے گا تو انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، فزیشین بن جائے گا، کیمسٹ بن جائے گا، جج بن جائے گا، ایڈمنسٹریٹر بن جائے گا، سول سروسز میں آ جائے گا، بینکرز بن جائے گا تو ہمارے گھر کے رنج روغن میں اضافہ ہو جائے گا، ایک منزلہ عمارت 2 منزلے میں بن جائے گی. یہ مادیت کی سوچ ہے. یہی ہے نا، یہی سب تمنائیں رکھتے ہو نا. تو آپ کا جو بچہ اسکول جاتا ہے وہ آپ کی تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے. یہ سچائی ہے. آپ کی تمنا ہوتی ہے نا کہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہی تمنا رکھ کے بھیجتے اس کو آپ. میرے پیارے جو آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے وہ آپ کی تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے. لیکن یاد رکھو
وہ بچہ جو گھر سے نکل کر حفظ قرآن کرنے کے لیے مدرسے آتا ہے وہ فرشتوں کے پروں کے سائے میں آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مخدوم اشرف کانفرنس، جشن دستار حفاظ، مدرسہ اشرفیہ محمود العلوم. تو میرے پیارے، میں نے کہا تھا نا جو ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں اور محلے کے لوگ بھی خوش نصیب ہیں. اب ذرا تصور کرو، یہ وہ بچہ ہے جو حفظ قرآن کر رہا ہے، اس کے صدقے میں آپ کے محلے میں فرشتوں کا آنا جانا ہوگا. آپ خوش نصیب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر میں نے کہا تھا کہ مدرسے میں جو معاونین ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں، جو اساتذہ ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں. تو میرے پیارے، اس کی بھی تشریح کر دیتا ہوں میں. حشر کے میدان میں جب یہ حفاظ ہمارے بچے باعمل حافظ جب حشر کے میدان میں رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، فرشتے کہیں گے مولا یہ تیرے قرآن کے حفظ کرنے والے یہ بچے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے یہ بچے ہیں، کیا ان سے بھی حساب و کتاب سب ہوگا؟ کہا نہیں، انہیں جنت میں داخل کر دو. جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو آواز آئے گی رکو رکو، جنت میں جا رہے ہو، اکیلے جا رہے ہو، جاؤ ڈھونڈو اس حشر کے میدان میں اپنے ان اساتذہ کو جنہوں نے تمہیں حفظ قرآن کرایا، اور انہیں بھی ڈھونڈو جن کی مدد سے تم نے حفظ قرآن کیا. ان سب کو جمع کرو، اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤ. اب کون سا انجینئر ڈاکٹر تمہیں یہ مقام دلوائے گا؟ بتاؤ مجھے. آپ کچھ کر سکو یا نہ کر سکو، میرے پیارے علماء کو اور ان حفاظ کو ہمیشہ قدر و عزت کی نظروں سے دیکھو. مجھے حیرت ہوتی ہے حضرات، مجھے حیرت ہوتی ہے واقعی. ایک طرف ہمارے احترام کا معیار اور حال یہ ہے کہ ایک کپڑا ہم نے سلا، قرآن کا جزدان بنایا اور اسے میں قرآن لپیٹ کر ہم نے رکھ دیا. وہ بوسیدہ ہوا تو ہم نے دوسرا جزدان بنایا، لیکن اس بوسیدے کپڑے کو جو قرآن کے ساتھ چند دنوں تک لگا رہا، اسے بھی ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہونٹوں سے چومتے ہیں. ایک طرف یہ ہمارا احترام کا معیار قرآن سے اس قدر عقیدت و محبت کی وابستگی، کپڑے کو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ہونٹوں سے لگاتے ہو، آنکھوں سے چومتے ہو، جبکہ وہ کپڑا قرآن سے چند دنوں تک لگا رہا، اور وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں پورا قرآن ہے تو اسے کسی عزت کی نگاہ سے تمہیں دیکھنا چاہیے. وہ جزدان پڑھے گا تو نہیں، وہ جزدان بولے گا تو نہیں، وہ تو کپڑا ہے. اور یہ جو ہے یہ تو بولتا ہوا قرآن ہے، چلتا ہوا قرآن ہے. تو کس قدر عزت کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے میرے پیارے. احترام کرو، احترام کرو ان حفاظ کرام کا، ان بچوں کا.